السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج یونٹ 1 9th کلاس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ماڈل آف ٹالرنس، جس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹالرنس کہتے ہیں رواداری کو یا برداشت کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رواداری کا نمونہ یا برداشت کا نمونہ۔ تو اس کی ریڈنگ پہ چلتے ہیں۔ ریڈنگ میں سب سے پہلے پری ریڈنگ کے اندر ایک مائنڈ میپ بنا ہوا ہے، جس کو دیکھ کے آپ کو اس پوری یونٹ کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی کہ کیا بات ہوئی ہے اس کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، وہ رحمت العالمین تھے، تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے، جسٹس انصاف تھا ان کے اندر، ہیومینٹی انسانیت تھی، پیشنس صبر تھا، صادق اینڈ امین سچے اور امانت دار تھے۔ ریڈنگ پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153، او یو ہو ہیو بلیوڈ، اے ایمان والو، اے یقین رکھنے والو، سیک ہیلپ، سیک کہتے ہیں طلب کرو، تلاش کرو، ہیلپ مدد، تھرو پیشنس صبر کے ذریعے، اینڈ پریئر اور نماز کے ذریعے، انڈیڈ بے شک، اللہ از ود دا پیشنٹ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو مدد طلب کرو اللہ سے نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، مطلب نماز کے بعد اس کے اللہ سے مدد مانگو اور صبر کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک آپ نے لفظ دیکھا ہوگا پیشنٹ، تو پیشنٹ ویسے مریض کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ پیشنٹ نکلا ہے پیشنس سے۔ پیشنس کہتے ہیں صبر کو، پیشنٹ کہتے ہیں صبر کرنے والا۔ اسی طرح جیسے ورڈ ہوتا ہے ٹالرنس، ٹالرنس کہتے ہیں برداشت کو، اور ٹالرنٹ اگر ہو جائے تو کہتے ہیں برداشت کرنے والا۔ اسی طرح ایروگینس کہتے ہیں تکبر کو، غرور کو، اگر ایروگینٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے متکبر یا غرور کرنے والا۔ اس کے بعد ہے بائی ٹالرنس وی مین اے فیئر اینڈ آبجیکٹیو ایٹیٹیوڈ ٹوارڈز دوز ہوز لائف اسٹائل ڈیفرز فرام آورز۔ رواداری یا صبر یا برداشت سے ہمارا مطلب ان لوگوں کے ساتھ غیر جانبدار اور ذاتی مفادات سے پاک رویہ ہے جن کی طرز زندگی ہم سے مختلف ہے۔ ٹالرنس از اے ورچیو، ٹالرنس وہ نیکی ہے، ورچیو کہتے ہیں نیکی کو، وچ انیبلز اے پرسن، جو قابل بناتی ہے ایک شخص کو، ٹو فاربیئر برداشت کرنے کے، دی ایٹیٹیوڈ رویے، نیگیٹو ریمارکس جو منفی باتیں ہوتی ہیں، منفی تبصرے ہوتے ہیں، اینڈ ایکشن اور جو عمل ہوتے ہیں، وتھ پیشنس صبر کے ساتھ، اینڈ کامنیس اور خاموشی کے ساتھ۔ دی لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے سپرب ایگزامپل آف ٹالرنس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رواداری یا برداشت کی بہترین مثال ہیں۔ اٹ از ہز ٹالرنس، یہ ان کی برداشت ہی تھی، دیٹ لیٹ ہم forgive his worst enemies، کہ انہوں نے اپنے بدترین، ورسٹ لگائے یہاں پہ، بدترین سب سے برے دشمنوں کو بھی معاف کیا۔ ٹریولی حقیقت میں، سچائی میں، ہی از این ایپیٹام آف ٹالرنس، وہ ایپیٹام کہتے ہیں ایگزامپل کو، بہترین مثال کو، وہ مثال ہیں ٹالرنس رواداری کی، فارگیونیس معافی کی، پیشنس صبر کی، اینڈ کمپیشن رحم دلی کی یا ہمدردی کی۔ دی ہولی قرآن، جو ہماری مقدس کتاب قرآن پاک ہے، ڈسکرائبز بیان کرتی ہے ہم انہیں ایز رحمت العالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ وائل پریچنگ اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے ان مکہ میں، پریچ ایک ورب ہوتا ہے جس کا مطلب ہے تبلیغ کرنا، یہاں پہ پریچنگ لگا ہے اسلام سے پہلے، مطلب کہ یہ ایڈجیکٹیو ہے، اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے مکہ کے اندر۔ دی قریش اوسٹراسائزڈ، جو قریش ہیں انہوں نے جلاد وطن کیا، اوسٹراسائز ایک ورب ہے جس کا مطلب ہے جلاد وطن کرنا۔ اینڈ ہز فیملی بنو ہاشم، اور ان کے خاندان بنو ہاشم کو، دے لیوڈ ان اے ویلی کال شاہ ابی طالب، وہ رہے ایک وادی کے اندر جس کا نام تھا شاہ ابی طالب۔ یہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گھاٹی تھی، ایک وادی تھی جس کا نام تھا شاہ ابی طالب۔ دیر واز سکیرسٹی آف فوڈ اینڈ واٹر، وہاں پہ قلت تھی خوراک کی اور پانی کی۔ دی بلیورز ہیڈ نو مینز آف انکم، بلیورز کہتے ہیں یقین کرنے والے، مطلب کہ صحابہ اکرام جو اس وقت تھے ان کے ساتھ، ہیڈ نو مینز، ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، آف انکم آمدنی کا، اینڈ دے ور لیڈنگ اے ویری ٹف لائف، اور وہ گزار رہے تھے بہت ہی سخت زندگی، فار اے پیریڈ آف 3 ایئرز، انہوں نے 3 سال تک جو ہے بہت ہی سخت زندگی گزاری۔ شاہ ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک رہے تھے۔ ڈیورنگ دس سچویشن، اس حالت کے دوران، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریمین کام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سکون رہے، خاموش رہے، اینڈ ٹالرنٹ، اور بردبار رہے، مطلب کہ برداشت کرنے والے رہے۔ یہ دیکھیں ٹالرنس اور پیشنٹ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر ٹالرنس ایبسٹریکٹ ناؤن ہے تو اس سے جب ٹالرنٹ بنے گا تو وہ کام کرنے والا بن جائے گا، مطلب برداشت کرنے والا۔ اینڈ نیور تھاٹ، اور کبھی بھی نہیں سوچا، اباؤٹ ٹیکنگ اینی سارٹ آف ریونج، کسی بھی قسم کا بدلہ لینے کے بارے میں۔
ایون آفٹر ہی ہیڈ کانکویئرڈ مکہ، حتیٰ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ ہز فالورز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اپنے صحابہ کو، فالورز جو ان کو فالو کر رہے تھے صحابہ تھے۔ ٹاٹ جو ہے ٹیچ کی سیکنڈ فارم ہے، تو سیکھنا ہوتا ہے ٹیچ ہوتا ہے سیکھنا، اور ٹاٹ ہوتا ہے سکھایا۔ ٹو ریمین ٹالرنٹ، انہوں نے سکھایا، انہوں نے تلقین کی، ہدایت کی، ٹالرنٹ برداشت کرنے والے بننے کی۔ آفٹر دی کانکویسٹ آف مکہ، فتح مکہ کے بعد دی مسلم آرمی، مسلمانوں کی فوج انٹرڈ مکہ ہمبلی، داخل ہوئی مکہ کے اندر ہمبلی، ہمبل کہتے ہیں عاجز، اور ہمبلی کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ، اینڈ پیسفلی، اور سکون کے ساتھ۔ نو ہاؤس واز رابڈ، کوئی گھر نہیں لوٹا گیا۔ نو مین اور وومین واز انسلٹیڈ، نہ ہی کسی مرد اور عورت کی تذلیل کی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرانٹیڈ آ جنرل ایمنیسٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، گرانٹ مطلب دی، جنرل، جنرل کہتے ہیں عام، مطلب کہ تمام لوگوں کے لیے، ایمنیسٹی کہتے ہیں معافی کو، ٹو دی انٹائر پاپولیشن آف مکہ، تمام آبادی جو مکہ کی تھی، تمام آبادی کو انہوں نے معاف کر دیا تھا، عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ آفٹر کنکویسٹ آف مکہ، فتح مکہ کے بعد، وین ایوری باڈی گیدرڈ ان خانہ کعبہ، جب تمام لوگ جمع ہوئے خانہ کعبہ کے اندر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسکڈ دی پیپل آف قریش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ ایٹ مائی ہینڈز، آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ دے آل شاؤٹیڈ ان ون وائس، وہ سب ایک زبان میں بولے، مطلب کہ بیک زبان بول اٹھے، کائنڈنیس اینڈ پٹی، رحم اور مہربانی، گریشیس برادر، اے عظیم بھائی، گریشیس نیفیو، اے عظیم بھتیجے، دے ور ناٹ ڈس اپوائنٹیڈ، ان کو مایوس نہیں کیا گیا، مطلب ان پہ رحم بھی کیا گیا اور ان پہ مہربانی بھی کی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ دی سیم فارگیونگ ورڈز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے وہی معافی والے الفاظ، ایز حضرت یوسف علیہ السلام ہیڈ سیڈ ٹو ہز برادر، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہے تھے اپنے بھائیوں سے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ ہیو نو فیئر دس ڈے، آج کے دن خوف نہ کھاؤ، میں اللہ فارگیو یو، اللہ آپ کو معاف کرے، اینڈ ہی از دی موسٹ مرسیفل، اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، آف دوز، ان پر، ہو شو مرسی، جو رحم کا معاملہ کرتے ہیں، مطلب کہ جو دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انتہائی اعلیٰ درجے کا رحم کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایون فارگیو ابو سفیان اینڈ ہز وائف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ معاف کیا ابو سفیان اور اس کی بیوی کو، ہو ور دی ورسٹ اینیمیز آف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اسلام، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے ایک تھے۔ ہی پلاٹڈ مینی ٹائمز، پلاٹ سازش کرنا، پلاٹڈ سازش کی، سیکنڈ فارم ہے اس کی، انہوں نے سازش کی کئی مرتبہ اگینسٹ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیور ڈڈ سو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ نیکسٹ پیج ہے۔ سملرلی، اسی طرح، دی اسٹوری آف ربی زید کی کہانی از ون سچ ایپیٹوم آف لرننگ فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹسز، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتے ہیں ان میں سے سیکھنے کی ایک بہترین مثال ہے ربی زید کی ایک کہانی، وچ ریفلیکٹس ٹالرنس، جو عکاسی کرتی ہے رواداری کی، برداشت کی، ٹوارڈز ادرس، دوسروں کے ساتھ۔ ونس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز اٹینڈنگ، یہاں پہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس آیا ہے، وہ ادا کر رہے تھے، فیونرل آف اے مین، ایک آدمی کا جنازہ، فیونرل کہتے ہیں جنازے کو، فرام دی انصار، انصار میں سے، کوئی انصار کا بندہ فوت ہوا تھا، اس کا جنازہ ادا کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینڈ سم ادر کمپینینز ور ہم، اور کچھ صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ تھے۔ کمپینین کہتے ہیں ساتھی کو، تو اور بھی کوئی ساتھی ان کے ساتھ تھے۔ آفٹر دی فیونرل پریئر، نماز جنازہ کے بعد، دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ ڈاؤن کلوز ٹو اے وال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ بیٹھے، اینڈ اے جیوش ربی، اور ایک یہودی رہب، جس طرح ہمارے امام ہوتے ہیں مسجد کے، ان کو جس طرح مولوی صاحب کہتے ہیں، تو اس طرح یہودیوں کے جو ربی ہوتے ہیں، رہب ہوتے ہیں، جو ان کے اسکالرز ہوتے ہیں، مذہبی اسکالر، اس کا نام کیا تھا؟ زید ابن ثنا، کیم ٹوارڈز ہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، ہی گریبڈ دی رسول، اس نے پکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بائی دی ایجز آف ہز کلاک۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کلاک جو ہے CLOK ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چوگا، اور ایک کلاک ہوتا ہے CLOCK، جس کا مطلب ہوتا ہے گھڑی جو دیوار کے ساتھ لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا ان کے چوگے کے سروں سے، لکڈ ایٹ ہم، ان کی طرف دیکھا، ان اے ہارش وے، سخت لہجے سے، سخت طریقے سے، اینڈ سیڈ، اور کہا، او محمد، اے محمد، ول یو ناٹ پے می بیک مائی لون، کیا تم میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ آئی ہیو ناٹ نون، میں یہ نہیں جانتا تھا، دی فیملی آف عبد المطلب کے خاندان کے بارے میں، ٹو ڈیلے ان ریپیئنگ ڈیٹس، کہ وہ اپنا قرض ادانے میں
قرض ادا کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ڈیٹس ہے تو یہاں پہ بی سائلنٹ ہے، ڈیٹس کہتے ہیں قرض کو۔ آفٹر سینگ واٹ دی ربی ڈڈ ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھنے کے بعد کہ راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، حضرت عمر's آئیز سویلڈ ود اینگر، یہاں پہ دیکھیں عمر کے اوپر اپسٹرافی آئی ہوئی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کا کی کے، اگر اس کے بعد نام کے بعد اگر مونس ہوا تو کی ہو جائے گا، مذکر ہوا تو کا ہو جائے گا، اگر زیادہ ہوئے تو کے ہو جائے گا۔ تو یہاں آنکھیں ہیں، آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ مونس ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں سویلڈ بھر گئی ود دی اینگر، غصے کے ساتھ۔ ہی لکڈ ایٹ دی ربی، اس نے دیکھا یا انہوں نے دیکھا رہب کی طرف، اینڈ سیڈ اور کہا، او اینمی آف اللہ، اے اللہ کے دشمن، ڈو یو ٹاک ٹو دی میسنجر آف اللہ اینڈ بہیو ٹوارڈز ہم ان دس مینر، کیا تم بات کرتے ہو اللہ کے پیغمبر سے، میسنجر کہتے ہیں پیغمبر کو، اینڈ بہیو اور برتاؤ کرتے ہو ٹوارڈز ہم ان دس مینر، اس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہو، بہیو پیش آنا، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہو۔ دی ربی ٹرنڈ اوے، جو رہب تھا وہ وہاں سے چلا گیا، وہاں سے مڑ گیا، اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ٹو حضرت عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یو شوڈ ہیو گیون اس سنسیئر کاؤنسلنگ، تمہیں دینی چاہیے تھی ہمیں مخلصانہ مشورہ، ریدر دین ایکٹ ایز یو ڈیڈ، بجائے اس کے جو کام تم نے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم نے جو اس کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، اس کے بجائے ہمیں ایک مخلصانہ مشورہ دینا چاہیے تھا۔ گو اینڈ ریپے، جاؤ اور واپس ادا کرو، ہم ہز لون، اس کو اس کا قرض، اینڈ گیو ہم 20 سا، اور دو 20 سا ایکسٹرا اضافی، بیکاز یو اسکیئرڈ ہم، کیونکہ تم نے اسے ڈرایا ہے۔ سا جو ہے ایک میجرمنٹ ہوتی ہے وزن کی، اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، جیسے اب ہم کلو گرام کے اندر ماس کی پیمائش کرتے ہیں، کوئی چیز تولنی ہو تو اس وقت سا کے اندر ہوتی تھی، کچھ ایک برتن ہوتا تھا جس کے اندر وہ چیز ڈالا کرتے تھے، تو یہ ایک کوانٹٹی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وینٹ ٹو دا ربی، ربی کے پاس گئے، ریپیڈ ہم دا ڈیٹ، قرض واپس ادا کیا، اینڈ گیو ہم این ایکسٹرا 20 سا آف ڈیٹس، اور دیے ان کو اضافی 20 سا، کس چیز کے دیے؟ کھجوروں کے، ڈیٹس کہتے ہیں کھجوروں کو۔ دی ربی آسکڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، وائی، کیوں؟ اینڈ ہی ریپلائڈ، اور انہوں نے واپس جواب دیا، دی میسنجر آف اللہ، اللہ کے پیغمبر نے آرڈرڈ، حکم دیا، می، مجھے، ٹو گیو اٹ ٹو یو، تمہیں دینے کو، بیکاز، کیونکہ، آئی فرائٹن یو، میں نے تمہیں دھمکایا یا ڈرایا۔ دا فیکٹ واز دیٹ، حقیقت یہ تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ لیٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تاخیر نہیں کر رہے تھے، ان ریپیئنگ دی ڈیٹ، قرض کی واپسی میں۔ دی ربی واز آسکنگ فار دی ریپیمنٹ ڈیز بیفور دی لون، وہ جو راہب تھا وہ مانگ رہا تھا اس قرض کو، واز ڈیو، جو تاریخ مقرر ہوئی تھی اس سے پہلے وہ مانگنا اس نے شروع کر دیا تھا، بیکاز، کیونکہ، ہی وانٹیڈ ٹو ٹیسٹ، کیونکہ وہ آزمانا چاہتا تھا حضرت محمد، یہاں پہ بھی دیکھیں محمد کے اوپر اپسٹرافی ڈلی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹالرنس، برداشت، تو وہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت چیک کرنا چاہتا تھا، ان کو آزمانا چاہتا تھا۔ دی ربی زید، جو رہب زید تھا، فاؤنڈ دیٹ، اس نے یہ پایا، یہ معلوم کیا، اس کو یہ پتہ چلا کہ ٹالرنس اینڈ پرسیویرنس کہتے ہیں، ٹالرنس کہتے ہیں برداشت کو، پرسیویرنس کہتے ہیں استقامت کو، اور رواداری اور استقامت، ٹک پریسیڈنس، وہ سبقت لے گئی ہے، وہ اوپر چلی گئی ہے، اور اینگر، غصے کے اوپر۔ اس نے سوچا تھا کہ میں ان سے جب ایسا رویہ پیش کروں گا تو وہ غصہ ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برداشت ہے اور استقامت ہے، اس نے غصے کے اوپر قابو پایا۔ اینڈ دیٹ ہارش ٹریٹمنٹ، اور وہ جو سخت رویہ تھا، واز ریپیڈ ود کائنڈنس، اس کا بدلے میں اس کو مہربانی اور رحم ملا۔ دی ربی زید، جو رہب زید تھا، امیجیٹلی، فوراً، ریناؤنس کہتے ہیں ترک کرنا، چھوڑنا، ریناؤنسڈ، ترک کیا، ہز ریلیجین، اپنا مذہب، کیونکہ وہ پہلے یہودی تھا تو اس نے اپنا مذہب چھوڑا، اینڈ ٹیسٹیفائڈ، اور شہادت تھی، بیفور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، ان کے سامنے۔ تو شہادت کیا دی انہوں نے؟ کوٹیشن مارک کے اندر لکھی ہوئی ہے، دیر از نن ورتھی آف ورشپ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، بٹ اللہ، اللہ کے علاوہ، الون، اکیلا، اللہ جو ہے عبادت کے لائق ہے، اینڈ دیٹ، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ہز رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جیسے ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں اس میں شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دی ٹالرنس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیو نو باؤنڈز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رواداری تھی اس کی کوئی انتہا نہیں تھی، ان کی کوئی لمٹ نہیں تھی۔ ہی آلویز ٹریٹڈ پیپل، وہ ہمیشہ پیش آئے لوگوں کے ساتھ، ود کائنڈنیس، ہمدردی کے ساتھ، اینڈ کمپیشن، مہربانی کے ساتھ، مہربانی، کائنڈنیس اینڈ کمپیشن، ہمدردی، وائلنس، تشدد، اینگر، غصہ، اینڈ روڈنیس، گستاخی، ور نیور پارٹ آف ہز میتھڈ، ان کے جو طریقہ تھا، ان کا جو رہنے کا طریقہ تھا، اس کا کبھی حصہ نہیں تھی، نار ور دے پارٹ آف ہز کریکٹر، نہ ہی ان کے کردار، ان کی شخصیت کا حصہ تھی۔ ہی شوڈ ٹالرنس، انہوں نے دکھائی رواداری، برداشت، ان دی فیس آف ایڈورسٹی، نہ خوشگوار صورتحال میں بھی، اینڈ کائنڈنیس، اور مہربانی، ان دی فیس آف ہارش ٹریٹمنٹ، جب بھی ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا گیا تو انہوں نے مہربانی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے۔
الحمدللہ یہ ٹرانسلیشن مکمل ہو چکی ہے یونٹ نمبر 1 کی. اسی طرح کی تمام یونٹس کی 9th کی اور 10th کی 8th 7 تمام کلاسز کی آہستہ آہستہ سے ٹرانسلیشن اپلوڈ ہو رہی ہیں چینل کے اوپر. اس کی ایکسرسائز بھی آپ کو مل جائے گی یوٹیوب چینل کے اوپر. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، کوئی سیکھنے کو ملا ہے، یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، وہ آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی ضرور کیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.